یہ بخاری شریف کی آخری حدیث اور آخری درس ہے۔ عام طور سے یہ آخری درس جو رکھا جاتا ہے عوام کی رعایت سے رکھا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس سبق میں، اس درس میں عوامی انداز کی باتیں زیادہ آتی ہیں، لیکن چونکہ جو طالبات سال بھر سے محنت کر رہی ہیں، سال بھر سے کیا جو زندگی کے اپنے قیمتی لمحات میں سے 5 سال 7 سال اس علم دین کے حصول کے لیے لگاتی ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ان کی رعایت بھی ضروری ہے، اور ان کی رعایت سے بعض علمی باتیں بھی آ جاتی ہیں۔ ایسے وقت میں جو عوامی طبقہ ہے اس کو تھوڑی قوت برداشت سے کام لینا پڑتا ہے۔ بعض باتیں چونکہ علمی آ جاتی ہیں جو سمجھ سے اوپر ہوتی ہیں، تو سمجھ لیں کہ یہ باتیں ہمارے لیے نہیں بلکہ طالبات کے لیے ہیں۔ آپ حضرات نے، خاص طور سے مولانا محمد صاحب نے مجھے اس کی دعوت دی، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ حضرات نے برداشت کیا، یہ بھی آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک عوامی کو اس اہم سبق کے لیے برداشت کر لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ در حقیقت علم دین یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عظیم نعمت ہے۔ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، بھلائی کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کو علم دین کی عظیم نعمت سے نوازتے ہیں۔ تو جو طالبات اس وقت اپنے درس کی تکمیل کر رہی ہیں وہ بڑی سعادت مند ہیں، اور کیوں نہ ہو، دراصل وہ ایک عظیم زمرے کے اندر شامل ہو رہی ہیں۔ خاص طور سے احادیث کا جو معاملہ ہے وہ بڑا نازک معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کو یہ امتیاز بخشا ہے، دین اسلام کی ہر بات مستند ہے، سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کوئی بھی مذہب والا 100% گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، بلکہ ان کو اپنے مذہب کے تعلق سے 50% بھی یقین نہیں ہو سکتا کہ یہ وہی باتیں ہیں جو صاحب مذہب نے بتائی ہیں۔ دیگر کتابوں کو تو چھوڑیے، دیگر فنون کو ایک طرف رکھیے، خود مذہبی کتابوں کا حال یہ ہے، چاہے وہ یہودیت ہو یا نصرانیت ہو، عیسائیت ہو یا دیگر اقوام ہو یا دیگر مذاہب ہوں، کوئی بھی اپنی مذہبی کتاب اس انداز سے پیش نہیں کر سکتا کہ یہ واقعی وہی کتاب ہے جو ان کے نبی پر اتری تھی، کوئی نہیں پیش کر سکتا۔ وجہ اس کی ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے دراصل اسناد کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ عام طور پر ایک الہام کے ذریعے سے انہوں نے اپنی کتابوں کو محفوظ رکھا۔ ان کے سلسلے کے کسی ایک بزرگ کے دل میں آئی کہ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو محفوظ کیا جائے، تو بس انہوں نے اس کو محفوظ کرنا شروع کیا۔ لیکن جب محفوظ کرنا شروع کیا تو ان کے پاس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی سند نہیں، کوئی مضبوط حوالہ نہیں کہ کیا واقعی یہ وہی باتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری تھی، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی، یہ امتیاز بخشا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک قول، آپ کا ایک ایک فعل، آپ کی ایک ایک حرکت، حتیٰ کہ جس وقت آپ حدیث بیان کر رہے تھے اس وقت آپ کی جسمانی حالت اور کیفیت کیا تھی، آپ کے چہرے کے تأثرات کیا تھے، آپ کے چہرے پر کس انداز کے شکن پڑ رہے تھے، صحابہ
رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس کو تک محفوظ کیا ہے۔ اور صحابہ کے بعد جو زمانہ آیا، تابعین کا، تبع تابعین کا، دیگر بزرگان دین کا، انہوں نے بھی بڑے اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو محفوظ رکھا۔ آج تو اللہ کا فضل ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے کہ ہمارے سامنے یہ کتابیں، یہ احادیث کتابوں کی شکل میں محفوظ ہیں۔ جتنی محنت کرنا تھی، مشقت کرنا تھی، ان کتابوں کے مصنفین نے کر لیے، لیکن آپ کو یاد ہوگا، آپ کے اساتذہ نے بتایا ہوگا کہ جس وقت یہ کتابیں محفوظ نہیں ہوئی تھی، اس وقت ایک ایک حدیث جب بیان کی جاتی تھی تو ہر حدیث اس شان کے ساتھ بیان کی جاتی تھی کہ جب تک اس کی سند بیان نہ کی جائے کوئی بھی شخص حدیث کو قبول نہیں کرتا تھا۔ بھئی آپ یہ حدیث کہہ رہے ہیں تو کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں؟ اور یہ سلسلہ ایسا نہیں کہ بعد میں شروع ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ غالباً حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک حدیث بیان کی حضرت عمر کے سامنے۔ حضرت عمر نے فوراً گرفت فرمائی، کہاں سے سنی تم نے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی سے سنی۔ انہوں نے کہا کہ گواہ پیش کرو۔ بس یہ تو تھرانے لگے کہ ارے میں گواہ کہاں سے کیسے پیش کروں؟ فوراً صحابہ کے انصار کے پاس گئے اور ان سے بیان کیا کہ یہ واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے کہا کہ ارے ہمارے یہاں تو بچہ بچہ اس حدیث سے واقف ہے۔ چنانچہ انہوں نے گواہی دی، تب ان کی جان چھوٹی۔ تو صحابہ کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا اسناد کا۔ لہذا ہمارے دین اسلام کی یہ بڑی عظیم شان ہے کہ آپ کسی بھی حدیث پر انگلی رکھیں اور اس وہ حدیث جن سلسلوں سے آئی ہے، جن روات سے آئی ہے، کسی بھی راوی پر ہاتھ رکھیں اور آپ کہیں کہ اس کے حالات زندگی کیا تھے، انہوں نے کن اساتذہ سے تعلیم حاصل کی، ان کے کتنے شاگرد ہوئے، کس شان کے ساتھ انہوں نے علم حاصل کیا اور اپنے سفر علم میں کیسی مشقتیں برداشت کیں، اور ان کی زندگی کے احوال کیا تھے، زندگی میں تقویٰ کس درجے کا تھا، ساری چیزیں ان کا کچا چھٹا سب ملے گا۔ یہ دین اسلام کی خصوصیت ہے۔ بہرحال اس لمبی تمہید کی اصل جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ کہ آج جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں اور جو حدیث کا درس پڑھ رہی ہیں، دراصل وہ ایک عظیم سلسلے کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور یہ وہ مبارک سلسلہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ جیسے اگر بجلی تیار ہو رہی ہے دلی کے اندر اور ہم یہاں بٹن دبا رہے ہیں تو فوراً روشنی آ رہی ہے، کیسے آ رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہمارے گھر کا کنیکشن بجلی کے کھمبے سے، پھر یہ کھمبے ایک سے دو، دوسرے تیسرا، تیسرے سے چوتھا کرتے کرتے ڈی پی تک جو کنیکشن پہنچے گا، پھر مختلف ڈی پیوں سے مل کر مین جو پاور ہاؤس ہے وہاں تک یہ کنیکشن پہنچے گا، اور اس طریقے سے ایک بٹن جو ہمارے گھر کے اندر لگا ہوا ہے، گویا کہ اس بٹن کا کنیکشن دلی کے مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ایک کھمبے سے اس کو جوڑ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دلی کے پاور ہاؤس سے ہم نے اس بٹن کو جوڑ دیا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اگر ایک طالبہ نے اپنی استادنی سے یہ حدیث کا علم حاصل کر لیا اور ان سے سند لے لی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند لے لی۔ یہ اتنا عظیم سلسلہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سلسلہ جڑ گیا۔ لہذا جو یہ طالبات یاد رکھیں کہ اب تک آپ ایک عام طالبہ تھی، لیکن اس حدیث کے سلسلے کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے خصوصیت سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم دولت سے نوازا ہے، ایک عظیم تعلق سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دیا ہے، آپ کی محنتوں سے جوڑ دیا ہے، آپ کی ذمہ داریاں بہت بڑھ جاتی ہے۔ اب معاشرے میں آپ کو ایک قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ آج سے بڑی امیدیں قوم کو وابستہ ہیں۔ ابھی جو سلسلہ چل رہا ہے کہ معاشرے سے مختلف رسومات کو ختم کیا جائے،
جو سلسلہ اس وقت جاری ہے، اس سلسلے کے اندر ہمیں شدت سے اس بات کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ خواتین کے ذریعے سے کام لیا جائے، اس لیے کہ عام طور سے لوگوں کے جو تأثرات ہیں وہ یہ کہ رسومات عام طور سے عورتوں سے جنم لیتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب عورتوں سے خرابیاں جنم لے رہی ہیں، رسومات جنم لے رہی ہیں، اب عورتیں ہی اگر اس کے خلاف کھڑی ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت جلد اس کا صفایا ہو جائے گا۔ اور میرا تو مشاہدہ یہ ہے کہ الحمدللہ جس بات کا عورتوں نے عزم کر لیا، معاشرے سے وہ برائی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ صرف مردوں کے ارادہ کرنے سے وہ برائی ختم نہیں ہوتی جب تک عورتیں عزم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو یہ امتیاز بخشا ہے، یہ آپ کی گویا کہ اللہ کے یہاں یہ قدر ہے، اور آپ کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے یہ امتیاز بخشا ہے، یہ صلاحیت بخشی ہے کہ آپ جس کام کا ارادہ کر لیں اللہ تعالیٰ اس کو پار لگا دیتے ہیں۔ تبھی جو مہم چل رہی ہے کہ جہیز کی لعنت کو ختم کیا جائے، اس میں آپ کا تعاون درکار ہے کہ مختلف معلومات جہاں بھی مجلس ہو رہی ہے، جو عزائم کا پرچہ ہے وہ پرچے فوراً تو ہم سے منگوا لیں، اور پھر مختلف ٹولیوں کی شکل کے اندر مذاکرہ کریں اور عورتوں سے عزائم کروائیں کہ بھئی ہم ان باتوں پر عمل کریں گے جس کا ہم سب نے مل کر تہیہ کیا ہے۔ اور یہ وہ عزائم ہے کہ جو پوری ملکی سطح پر بڑے بڑے علماء نے اس کے تعلق سے معاہدہ کیا ہے۔ یہ وہ عزائم ہیں جو ہمارے گاؤں کے منتخب افراد نے، مختلف خاندان کے لوگوں نے اس کے عزائم کیے ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ عزم کرنا ہے کہ ان کے اوپر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اگر ہم مسلسل اس کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ نتائج برآمد ہوں گے۔ اس سلسلے کی ایک آخری بات عرض کروں کہ الحمدللہ ابھی اس تعلق سے ماحول تو مکمل بن رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، لوگ عزائم کر رہے ہیں، ارادے کر رہے ہیں، لیکن دو باتیں ذرا یاد رکھیں۔ ایک بات تو یہ کہ لوگوں کو ایک عملی نمونہ چاہیے، صرف زبانی گفتگو سے کام نہیں چلتا، ان کو عملی نمونہ چاہیے۔ لہذا آپ میں سے جن کے یہاں نکاح ہو وہ اپنے گھر سے ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ایک عملی نمونہ پیش کریں گے سادے نکاح کا، اور جب آپ عملی نمونہ پیش فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو قیامت تک کے جتنے سادے نکاح ہوں گے اس کا اجر و انعام ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ محنت تو ابھی ہو رہی ہے، درمیان میں رمضان آ رہا ہے، یہ جو جذبات ہیں وہ سرد پڑ جائیں گے، اور پھر نکاحوں کا سلسلہ رمضان کے بعد شروع ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہماری محنت ہوئی وہ جب سرد پڑ جائے گی تو اس کو ایک نیا حوصلہ جو تو دینا ضروری ہوگا۔ تو رمضان کے بعد بھی آپ کی ضرورت پیش آئے گی، تو رمضان کے بعد آپ کو سب سے پہلے اپنے ایک نظام بنانا ہے کہ بھی جو تعلیمات ہو رہی ہیں وہاں کتنی فلاں جگہ اتنی مسرت پہنچے، فلاں جگہ یہ پہنچے، فلاں جگہ یہ پہنچے، اس کو آپ ایک منظم انداز کے اندر کور کر لیں ان علاقوں کو۔ اب انشاءاللہ آپ کی اس کے بعد انشاءاللہ ندی پار بھی یہ سلسلہ شروع ہوگا، آپ وہاں بھی آئیں، اور وہاں جب مستورات کے اندر بات ہوگی تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ بھی جائیں اور کچھ دیگر خواتین بھی لے جائیں جو عزائم کریں مجلس کے اندر۔ جب آپ عزائم کریں گے تو آپ کا اثر ان پر پڑے گا۔ ظاہر بات ہے کہ ان کو زیادہ طاقت چاہیے، ان کے خرافات زیادہ ہیں، آپ الحمدللہ محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک اچھا معاشرہ دیا ہے، لیکن ان کو بیچاروں کو ایسا معاشرہ ملا ہوا ہے کہ شوہر شرابی، فلاں شرابی، گھر کا ماحول برا، کوئی نماز پڑھنے کا عادی نہیں، ایسے ماحول میں بیچاری رہ رہی ہیں، اور پھر وہ رسومات میں ایسے جکڑی ہوئی ہیں، ان کے یہاں تو ناچ گانے اور باجے بھی ہوتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کتنے خراب ماحول کے اندر وہ جکڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے نکلنا مشکل ہے، ان کے لیے زیادہ طاقت چاہیے، اس کے لیے آپ کو ذرا حوصلہ دینا پڑے گا، اس لیے آپ وہاں پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو خیر یہ تو حدیث کے سلسلے کی بات میں نے عرض کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
اپنی اس عظیم کتاب میں جن روایتوں کو جگہ دی ہے، سب سے پہلے تو انہوں نے فنی لحاظ سے ہر روایت کی تحقیق کی۔ فنی لحاظ سے، فنی لحاظ کا مطلب یہ ہے کہ ان سے لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے واسطے تھے ان واسطوں کو سب سے پہلے پرکھا کہ واقعی یہ تقویٰ، طہارت اور حدیث کے عالم۔ آواز آ رہی ہے؟ اعلیٰ مقام پر یہ فائز ہے یا نہیں؟ کہیں جن لوگوں سے میں روایت کر رہا ہوں وہ فاسق و فاجر تو نہیں ہیں، یا کم درجے کے راوی تو نہیں ہیں، بلکہ بہت سی اعلیٰ درجے کی روایتیں بھی جو ان کے شرائط پر نہیں اترتی تھی، ان روایتوں کو انہوں نے اس کتاب میں جگہ نہیں دی۔ سب سے پہلے فنی لحاظ سے ان کو پرکھا، اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ نہیں میں نے اچھے سے پرکھ لیا، تب پھر انہوں نے غسل کیا۔ ہر روایت کو لکھنے سے پہلے غسل کیا، 2 رکعت نماز صلاۃ استخارے کی پڑھی، اس کے بعد پھر اس روایت کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ اتنا احتیاط کیا۔ اس سے ایک بات سیکھنے کی ہے جو بہت اہم ترین بات عرض کر رہا ہوں۔ دین کے معاملے کے اندر محض استخاروں سے کام نہیں چلتا۔ دین کے معاملوں میں محض استخاروں سے کام نہیں چلے گا۔ پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ شرعی نقطۂ نظر سے یہ عمل جائز ہے یا ناجائز۔ پہلے یہ دیکھنا ہوگا ایک کام شرعاً ناجائز ہے اور ہم استخارے کرنے کے بعد ہمارا دل کہے کہ نہیں یہ کام کرنا چاہیے، ایسا نہیں چلے گا۔ بلکہ ہمیں سب سے پہلے تو شرعی نقطۂ نظر سے دیکھنا ہے کہ ایک عمل جائز ہے یا ناجائز۔ جائز اگر جائز ہے اس کے بعد پھر اس کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے استخارہ کرنا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ استخارے کے ذریعے سے ہم ناجائز کام کو بھی جائز کر لیں گے۔ یہ غلط فہمی اپنے ذہن و دماغ میں اگر ہو تو نکال لے۔ استخارہ جائز اعمال میں ہوتا ہے۔ جس کام میں شرعی نقطۂ نظر سے یہ ہو کہ عمل جائز ہے یا ناجائز، وہاں استخارہ نہیں ہوتا، وہاں چٹھیاں نہیں پڑکائی جاتی۔ عام طور سے بہت سی مقامات پر میں نے عورتوں کو نہیں لیکن مردوں کو دیکھا کہ ایک عمل کے تعلق سے بحث چل رہی ہے اور یہ وہاں دیکھنے کو تیار نہیں کہ عمل جائز ہے یا ناجائز، یا کسی کا حق متعلق ہے، فوراً کہا کہ چٹھی پڑکاؤ۔ ارے بھائی، شرعی نقطۂ نظر سے ایک آدمی کا حق وہاں طے ہے، تو اس چٹھی کے ذریعے سے دوسرے کو دینے کا مطلب کیا ہوا؟ لہذا ہر جگہ چٹھی نہیں پڑکائی جاتی، ہر جگہ استخارہ نہیں کیا جاتا، بلکہ سب سے پہلے شرعی نقطۂ نظر سے اس کو پرکھا جائے گا۔ ایک اہم ترین بات ہے، اس کو نوٹ کر لیں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کو لکھنے سے پہلے ایک تو پہلے فنی نقطۂ نظر سے روایات کی تحقیق کی، اس کے بعد استخارہ کیا، غسل کر کے نماز پڑھی، استخارہ کیا، تب جا کر اس حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ دی۔ دوسری اس کتاب کی جو خاص خصوصیت ہے وہ تراجم ابواب ہے۔ یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عناوین قائم کیے ہیں وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ قائم کیے ہیں اور بڑے اجتہاد سے کام لیا ہے، فنی باریکیوں سے کام لیا ہے، اور اس کے ذریعے سے بہت کچھ فقہاء اور محدثین کو سیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے ایک مستقل فن بن گیا ہے اور اس پر بھی مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث آخر میں ذکر کی، آخری جو باب ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو محدثین کا جو طرز ہے کہ کتاب الایمان سب سے پہلے جو تو ذکر کی جاتی ہے اور اس میں بھی کتاب الایمان پہلے ہے، تو ظاہری بات تو یہ ہے کہ توحید کا تعلق ایمان سے ہے۔ جب توحید کا تعلق ایمان سے ہے تو اس حدیث کو وہیں ذکر کرنا چاہیے تھا، یہ اس باب کو وہیں ذکر کرنا چاہیے تھا،
آخر میں اس باب کو ذکر کرنے کی بظاہر ضرورت نہیں تھی. ظاہر تو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ کتاب التوحید کو بھی ایمان کے ساتھ ذکر کرتے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو اخیر میں تحریر فرمایا، اس بات کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کی آخری بات آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. اس حدیث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کتاب التوحید کو اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لائے ہیں. اور آخری باب جو قائم کیا وہ یہ ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، یعنی قرآن کریم کی آیت کو انہوں نے عنوان بنایا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ہم انصاف کی خاطر ترازو قائم کریں گے. انسان کے ایک ایک عمل کا اللہ کے یہاں بھاؤ لگایا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا، ہر بات کا وزن کیا جائے گا، ہر عمل کا وزن کیا جائے گا، اور اس کے بعد اس کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا. میری ماں بہنوں، اس سے ہمیں ایک بہت عظیم سبق سیکھنا ہے. اپنی ہر بات کہنے سے پہلے، ہر عمل کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ میری اس بات کہنے سے کہیں اللہ کے یہاں پکڑ تو نہیں ہوگی، میری اس بات کہنے سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. آدمی کو ہر اپنے عمل سے پہلے جائزہ لینا چاہیے کہ میرے اس عمل سے اللہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. معاف کیجیے، اس تعلق سے جو بات مشہور ہے وہ عرض کر رہا ہوں، حقیقت کیا ہے وہ تو آپ بہتر جانتی ہیں. لوگ ایسا کہتے ہیں کہ بھی عورتوں کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے. لوگ ایسا کہتے ہیں، اللہ کرے کہ یہ بات غلط ہو. اگر یہ بات صحیح ہو تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے. ہر بات کہنے سے پہلے کہ میرے اس بات کہنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا. اور ایسا نہیں کہ عورتوں ہی کو بلکہ مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہر بات کہنے سے پہلے سوچیں کہ میرے اس بات کہنے کا نتیجہ کیا ہوگا. اور خاص طور سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں وہ یہ کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن انصاف کی ترازو اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے. انسان کے ایک ایک عمل اور ایک ایک قول کا وزن کیا جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ انسان کے اعمال میں، انسان کے اقوال میں وزن کیسے پیدا ہوگا؟ یہ بڑی اہم ترین بات ہے. یہ بات ہمارے سمجھنے کی ہے، اس لیے کہ یہ بات تو ہم نے سمجھ لی کہ ہمارے ہر عمل کا وزن ہوگا. اب ہر انسان یہ چاہے گا کہ میرا نیک عمل وزندار ہو اللہ کے یہاں، اس کی ایک قیمت آئے اللہ کے یہاں. ہر انسان یہ چاہے گا. تو سوال یہ کہ ہمارے نیک اعمال میں وزن کیسے پیدا ہو؟ وہ کون سے گر ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کے عمل کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے؟ جیسے بے ایمانی کرنے والے بھی دیکھتے ہیں کہ بھی ہماری چیز میں وزن کیسے پیدا ہوگا. جو عام طور سے کپاسی بیچنے والے ہوتے ہیں، کھیت میں کپاسی لگائیں اور بیپاری آیا خریدنے کے لیے تو کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر پانی چھڑک دیتے ہیں. جب پانی چھڑکا
تو وہ کپاسی وزنی ہو جائے گی اور زیادہ بھاؤ آئے گا. ظاہر بات ہے کہ یہ تو بے ایمانی ہوئی. کپاسی کے ساتھ ہم نے پانی کا بھی وزن لگا لیا، یا دودھ کو زیادہ کرنے کے لیے دودھ میں پانی ملا دیا جاتا ہے. تو یہ تو دنیاوی اعتبار سے انسان نفع کو حاصل کرنے کے لیے خیانت کرتا ہے قسم کی. لیکن ایک نیک انسان ہے جس کی یہ سوچ ہے کہ میرے ہر نیک عمل کے اندر وزن پیدا ہو. سوال یہ کہ اپنے عمل میں وزن کیسے پیدا کرے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی جو حدیث ذکر فرمائی انما الاعمال بالنیات، گویا کہ زبان حال سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح فرمایا کہ اگر تم لوگ، ہمیں نصیحت کی کہ تم لوگ اگر اپنے عمل میں وزن پیدا کرنا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کرو. نیتوں کو درست کریں گے تو عمل میں وزن پیدا ہوگا. دوسرے الفاظ میں اگر ہم کہیں تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے. دیکھیے آپ یہاں بخاری کے درس میں آئی ہیں اور ہم لوگ بھی آئے ہیں، تو یہ تو بڑی مبارک مجلس ہے، بڑی بابرکت مجلس ہے. اس مجلس میں بیٹھنے کا اللہ تعالی ہم کو اجر و انعام عطا فرمائیں گے. لیکن کتنا اجر و انعام ملے گا؟ یہاں بیٹھنے والے مثلا 100 لوگ ہیں، ہر انسان کو کم زیادہ ثواب ملے گا. کسی کو زیادہ ملے گا، کسی کو کم ملے گا، جبکہ عمل ایک ہے. ایسا کیوں؟ ہم سب لوگ بخاری کے درس میں آئے، سب نے ایک عمل کیا، لیکن قیامت میں جب ہمارے اس عمل کا ہمیں اجر و انعام ملے گا تو ہر بیٹھنے والے انسان کو الگ الگ ثواب ملے گا. کسی کو کم ملے گا، کسی کو زیادہ ملے گا. ایسا کیوں؟ کس وجہ سے ہمارے عمل کے اندر وزن بڑھ رہا ہے اور کس وجہ سے ہمارے اس عمل کے اندر وزن گھٹ رہا ہے؟ اس کو ذرا سمجھیں. جب یہ بات ہم سمجھیں گے تو ہمارے ہر نیک عمل سے پہلے ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے عمل میں وزن پیدا ہو. تو دو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے وزن بڑھتا ہے اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے وزن گھٹے گا. کیا چیزیں؟ سب سے پہلی چیز ہے اخلاص، کہ ہم کس نیت سے کام کر رہے ہیں. تو بخاری کے درس میں ہم آئے کیوں؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کو خوش کرنے کی نیت جس کی جتنی خالص ہوگی اتنا عظیم ثواب اس کو ملے گا، اور اس نیت میں جتنا کھوٹ ہوگا، جتنی کمزوری ہوگی، اتنا اس عمل کے اندر کمی آئے گی. ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اگر ہم اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اس عمل کے اندر اجر و انعام بڑھ جائے گا. اور اگر خدا نہ کرے ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیندار سمجھیں اور ہمارے لوگ قدر کریں، اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارے اس عمل کے اندر وزن نہیں ہوگا. اب ہم اپنے سارے عمل کا جائزہ لیں، ایک ایک عمل کو دیکھیں کہ کس عمل کے اندر ثواب ہمیں زیادہ مل رہا ہے، کس عمل میں ہمیں ثواب کم مل رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں، کسی کے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی، ماشاءاللہ آپ نے وہاں جوڑا لے جا کر دیا، ان کو بہت اچھا کام کیا. کیوں دیا بھائی آپ نے ان کو؟ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ بھئی رشتہ دار ہیں، چلو صلہ رحمی کے احادیث کے اندر بڑے فضائل ہیں، صلہ رحمی، انہیں رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ نیت سے ہم ان کو جو ان کے بچے کو جوڑا دے رہے ہیں، آپ کو صلہ رحمی کا بھی ثواب ملے گا. پھر آپ نے سوچا کہ وہ غریب بھی ہیں، چلو غریب کی مدد ہوگی، چلو آپ کا اور ثواب بڑھ جائے گا. لیکن اگر آپ نے یہ نیت کی کہ ہم ان کو جوڑا دے رہے ہیں
اور پھر ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوگی تو پھر یہ اس سے اچھا جوڑا ہمیں دیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا عمل اللہ کے لیے نہیں رہا. ملے گا ثواب اس کے اوپر؟ نہیں ملے گا، بلکہ پکڑ ہو سکتی ہے کہ بھئی تم نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا عمل کے اندر. اور اس کا امتحان کب ہوتا ہے؟ مثلا میں نے کسی کے بچے کی پیدائش کے اوپر ایک اچھا جوڑا دیا، وہ جب ہمارے یہاں دیکھنے بھی نہیں آئے بچے کو، ہمارے یہاں جب پیدائش ہوئی بچے کی تو دیکھنے کے لیے بھی نہیں آئے، اب ہمیں درد ہو رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ارے ہم نے تو ان کے یہاں اتنا اچھا جوڑا دیا تھا اور یہ تو دیکھنے بھی نہیں آئے ہمارے بچے کو، شکایت کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھئی آپ نے جو دیا تھا وہ کس لیے دیا تھا؟ وہ بدلے کی نیت سے دیا تھا. کسی کی بچی کی شادی ہے، آپ نے اس بچی کو تحفے میں کوئی چیز دی، آپ نے اس کو ماشاءاللہ ایک بہترین کوکر دے دیا. ایک نیت تو یہ کہ بھئی چونکہ وہ رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کا اللہ تعالیٰ اجر انعام دے گا، اللہ ہمارے اس عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ یقیناً ہمارا یہ عمل اللہ کے یہاں اجر انعام کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہے، اس کا نتیجہ کیا ظاہر ہوگا؟ دنیا کے اندر یہ نتیجہ ظاہر ہوگا کہ جب ہمارے یہاں شادی ہے اور انہیں کوئی برتن ہمیں دیا نہیں یا معمولی سا برتن دے دیا، ہمیں غصہ آئے گا، ارے ہم نے تو اتنا اچھا قیمتی کولر فلاں کمپنی کا دیا تھا اور یہ تو چھوٹی سی رکابی ہمیں دے رہے ہیں. غصہ آ جائے گا ہمیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ عمل لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا تھا، وہ عمل ہم نے بدلے کے دنیا میں بدلے کی نیت سے کیا تھا، آخرت میں ہماری بدلے کی نیت نہیں تھی، اللہ کو خوش کرنا ہمارا مقصود نہیں تھا، تو ہمیں غصہ آئے گا. اب قیامت میں جب اللہ کے یہاں پہنچیں گے کہ ارے ماشاءاللہ یہ فلاں صاحب ہیں، انہوں نے 100 لوگوں کو 100 غریب بچیوں کو کی مدد کی تھی، فلاں کو یہ دیا تھا، کولر دیا تھا، کسی کو پلنگ پیڑھی کر دی تھی، کسی کو کیا دیا تھا، سب دیا. لیکن پھر دیکھا جائے گا، اس کو تولا جائے گا ترازو کے اندر. اگر بدلے کی نیت تھی تو وہ ہلکا ہو جائے گا، کاغذ کی طرح اڑے گا، کوئی اجر انعام نہیں ملے گا. اور ایک خاتون غریب تھی بیچاری، اس نے ایک چھوٹی موٹی چیز دی تھی، لیکن اس کی نیت تو معاذ اللہ کو خوش کرنا تھی، اس کا عمل اتنا وسیع ہو جائے گا کہ ہمارے 100 اعمال بالکل بیکار لگیں گے اس کے سامنے. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں ایک گٹھلی صدقہ کرتا ہے. دیکھیے آدمی کھجور کھاتا ہے، گٹھلی تو کھاتا نہیں، لیکن حدیث کے اندر ایک معمولی سی مثال دی گئی. اللہ تعالیٰ اس کھجور کی گٹھلی کی پرورش کریں گے. حدیث میں فرمایا گیا کہ اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کھجور کی گٹھلی کی پرورش فرمائیں گے. ایسی پرورش فرمائیں گے جیسے تم لوگ بچڑے کی پرورش کرتے ہو، اپنے جانوروں کی پرورش کرتے ہو. یہاں تک کہ کل قیامت کے دن اس کھجور کی گٹھلی کو جب دیکھا جائے گا تو نظر آئے گا کہ بہت بڑا پہاڑ کے برابر اس کو اجر و انعام سے نوازا جا رہا ہے. وہ حیرت کرے گا کہ اللہ میں تو بہت حافظی پر زور دے رہا ہوں، آج تک تو میں نے اتنا عمل کیا نہیں، یہ عمل میرے پاس کہاں سے آیا؟ اللہ فرمائیں گے کہ بندے تو نے وہ ایک چھوٹی سی گٹھلی میرے راستے میں میرے خوشی کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے تو نے میرے راستے میں دی تھی، ہم نے اس کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ اس کا اجر انعام بہت پہاڑ کے برابر ہو گیا. لہذا آج سے نیت کریں کہ ہر کام ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں گے انشاءاللہ. ایسے ہی بے شمار نیک عمل ہم کرتے ہیں، بہت سے نیک اعمال کرتے ہیں. بیمار کی عیادت کرتے ہیں، کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کرتے ہیں. عیادت کرنے کے لیے جائیں گے تو کچھ نہ کچھ لے جائیں گے. ہم کس نیت سے لے جا رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لیں. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ بیمار کی عیادت بھی ایک بہت بڑے اجر و انعام کا ثواب ہے. ہم لوگوں نے اس کو بھی ایک رسم بنا لیا کہ بھی کچھ لے جانے کے لیے نہیں ہے تو بیمار کی عیادت کو نہیں جائیں گے. کیوں؟ ارے بھائی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کہ جو ان کو لے جا کر دیں.
بھئی کس نے کہا کہ بیمار کے لیے کچھ لے جانا ضروری ہے؟ بیمار کی عیادت ہی خود بہت بڑے اجر انعام کا ذریعہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ صبح کے وقت جس نے بیمار کی عیادت کی، رات تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور رات کے ابتدائی حصے میں اگر کسی نے عیادت کی تو پوری رات فرشتے اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اندازہ لگائے کتنا عظیم عمل ہے، لیکن ہم لوگوں نے اس کو بھی ایک رسم بنا لیا کہ لے جانے کے لیے کچھ ہے تو عیادت کو جائیں گے، اور اگر کچھ لے جانے کے لیے نہیں ہے تو نہیں لے جائیں گے، عیادت نہیں کریں گے۔ یعنی ایک عظیم عمل کو ہم لوگوں نے رسم بنا لیا۔ تو پہلی چیز جو ہے وہ اخلاص ہے، کام اللہ کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو، تو ہمارے اس عمل کے اندر وزن پیدا ہو جائے گا۔ اور جب ہم اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کریں گے تو پتہ نہیں ہمارے کتنے جھگڑے اس کی وجہ سے ختم ہو جائیں گے۔ ہمارے کتنے جھگڑوں کی بنیاد ہی ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے عمل کرنا ہے۔ کتنے ہمارے عمل کی جھگڑوں کی بنیاد یہ نظر آئے گی۔ ہم کسی سے ناراض ہو گئے، کیوں؟ ہم نے اتنا اچھا برتن دیا تھا، انہوں نے تو دیا نہیں ہمیں، یا معمولی برتن دے دیا۔ وہ جب بیمار پڑے تھے تو ہم نے اتنے سیب ان کے یہاں پیش کیے تھے، اور ہم بیمار ہوئے تو وہ دیکھنے کی تک آئے نہیں ہمارے یہاں، ناراضگی ہو گئی، جھگڑا ہو گیا۔ تو ہمارے کتنے فسادات کی بنیاد ریاکاری نظر آئے گی۔ اور اگر ہم اپنے اعمال کے اندر اخلاص پیدا کرنے، اللہ کے لیے عمل کرنے کے لیے کوشش کریں تو انشاءاللہ ہمارے کتنے جھگڑوں کی بنیادی ختم ہو جائے گی۔ دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے، وہ ہے اتباع سنت۔ یہ چیز بھی سمجھنے کی ہے، اور خاص طور سے لوگ خواتین کو یہ بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی، پوچھنے کے لیے بار بار آتی ہیں۔ میں بھی واضح کرتا ہوں کہ اتباع سنت کیا چیز ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین عطا فرمایا ہے وہ دین کامل ہے، وہ ایک مکمل دین ہے۔ کس عمل کو کس طرح کیا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ نے یہ بھی بتایا ہمیں۔ مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جماعت کی نماز کو ضروری قرار دیا، مردوں کو چاہیے کہ جماعت کی نماز میں شریک ہوں۔ اور جماعت بھی مردوں کے لیے صرف فرائض میں رکھی، سنن اور نوافل کے اندر شریعت نے جماعت نہیں رکھی۔ اب اگر مرد حضرات شب برات کے اندر جماعت کرنے لگے، یا خواتین شب برات میں جمع ہو کر جماعت کرنے لگے، یا صلاۃ التسبیح کی جماعت کرنے لگے، تو ظاہر بات ہے کہ یہ عمل تو شریعت سے ثابت نہیں، وہاں تو جماعت کا شریعت نے حکم دیا نہیں۔ اگر منع کیا جائے تو عام طور سے سوال کیا جاتا ہے کہ بھئی جماعت کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ زیادہ خواتین جمع ہو جاتی ہیں، زیادہ اللہ کی عبادت ہوتی ہے، لوگوں کا زیادہ دل لگتا ہے، تو یہ تو جائز ہونا چاہیے، ناجائز کیسے ہو گیا؟ بھئی ناجائز اس لیے ہوا کہ شریعت نام ہے اتباع کا۔ شریعت میں جو چیز جس انداز سے ثابت ہو اس کو اسی انداز سے کیا جائے گا۔ فرض نمازیں جماعت کے ساتھ ثابت ہیں، وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی۔ سنن اور نوافل کی جماعت ثابت نہیں ہے، وہاں جماعت نہیں کی جائے گی۔ لہذا اگر ہم شریعت کے اتباع کے ساتھ اگر عمل کریں گے اس عمل میں وزن پیدا ہوگا۔ لہذا جہاں جمع ہونا نہیں ہے وہاں مت جمع ہو، انفرادی اعمال کرے۔ اس میں ایک وسوسہ پیدا ہوتا ہے، ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہر عورت ہر مرد اپنے گھر میں عبادت کرے تو نیند آ جاتی ہے، عبادت نہیں ہو پاتی، جبکہ یہ تو عبادت کی رات ہے۔ ارے بھائی کس نے کہا آپ سے کہ آپ زبردستی پوری رات جاگیں؟ آپ خوش دلی کے ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ دن میں سو جائیں اور رات میں جاگنے کی کوشش کریں،
لیکن اگر آپ کو 1 گھنٹہ آپ نے اللہ کی عبادت کی، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، استحضار کے ساتھ 1 گھنٹہ خوب عبادت کی، اس کے بعد نیند آ گئی، سو جائیے آپ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھیے یا جلدی اٹھنے کی کوشش کیجیے، انشاءاللہ آپ کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین نام ہے اتباع کا۔ شریعت میں جو عمل جس انداز سے ثابت ہے اس کو اسی انداز سے کیا جائے، اس کا نام ہے اتباع۔ یہ ساری باتیں ہمارے معاشرے سے متعلق ہیں، اور یہ ہمارے جو مجلس ہے یہ قیمتی رہے اور ہم کچھ عملی سبق لے جائیں، اس لیے باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اور یہ ساری باتیں ہمارے اس درس سے متعلق ہیں۔ ایسے ہی کسی کا انتقال ہوا تو تیسرے دن لوگ جمع ہو جاتے ہیں قرآن خوانی کے لیے۔ اب منع کیا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا کوئی ناجائز ہے، ہم کوئی گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کر، ہم کوئی بکواس کر رہے ہیں، کیوں آخر میں منع کیا جا رہا ہے؟ کیا قرآن پڑھنا غلط ہوا؟ بھائی قرآن پڑھنا غلط نہیں ہے، آپ جس انداز سے کر رہے ہیں یہ انداز غلط ہے۔ شریعت نام ہے اتباع کا، شریعت نے ایثار ثواب کی یقیناً ترغیب دی، آپ ایثار ثواب ضرور کیجیے۔ 1 نہیں 10 قرآن پڑھیے، 10 نہیں 20 قرآن پڑھیے، کس نے منع کیا ہے؟ لیکن منع اس بات سے کیا جاتا ہے کہ آپ کسی خاص طریقے کو تجویز کر لیں کہ بھی تیسرے دن ہی جمع ہوں گے اور گھر میں جمع ہو کر ہی پڑھا جائے گا، اپنے گھر میں نہیں پڑھتے۔ ایسا کیوں؟ یہ اصل میں ریاکاری ہے، گھر والوں کو دکھلانا ہے کہ بھی ہم آپ کے مردے کے لیے جو ثواب کر رہے ہیں، ریاکاری کے لیے سب کام کیا جاتا ہے۔ ہاں کوئی آدمی اپنے گھر میں پڑھے اور گھر والے کو بتا دے تاکہ اس کو خوشی ہو، مردے کو جو آپ نے ایثار ثواب کر کے خوش کر دیا، ان لوگوں کو بھی خوش ہو، ایک مان والے کا دل خوش ہو جائے، اس لیے آپ نے اسے تذکرہ کر دیا کہ الحمدللہ ہم نے فلاں کے لیے ایثار ثواب کر دیا ہے۔ تو اگر آپ نے اچھی نیت سے یہ بات کہی ہے تو انشاءاللہ سامنے والے کا دل خوش کرنے کا بھی آپ کو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم عمل کو شریعت کے مطابق کریں، رسم و رواج کے دباؤ کے تحت نہ کریں، تان و تشنیع سے بچنے کی نیت سے نہ کریں، بلکہ ہمارا ہر عمل اللہ کے خوش کرنے کے لیے ہو اور اتباع سنت کے ساتھ ہو۔ اتباع سنت کو اتباع شریعت کو آپ ایک اور مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا وسوسہ جو ہوتا ہے کہ بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں، کسی کو گالیاں تو نہیں دے رہے ہیں۔ مجھے آپ ایک بات بتائیے، مغرب کی نماز شریعت نے کتنی رکھی ہے؟ فرض 3 رکعت۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ 3 رکعت تو ذرا عجیب سی لگ رہی ہے، جب 1 رکعت بڑھا کر 4 رکعت پڑھ لیں گے۔ آپ نے کون سا غلط کام کیا؟ کتنی گالیاں دے دی؟ آپ نے تو 1 رکعت زائد پڑھی، اس میں رکوع زیادہ ہوا، اس میں 2 سجدے زیادہ ہوئے، اس میں قرآن زیادہ پڑھا گیا، ساری چیزیں تو زیادہ ہوئی، لیکن یہ عمل ثواب ہوگا یا گناہ؟ ظاہر بات ہے کہ گناہ ہوگا، یہ شریعت میں تحریف ہو جائے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ گناہ ہونے کے لیے گالی ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ دین میں کمی بیشی یہ بھی جو گناہ ہے، اور یہ تو بہت بڑا گناہ ہے کہ دین میں کمی بیشی کی جائے۔ لہذا اتباع شریعت یہ بے انتہا ضروری چیز ہے۔ بہرحال آج کے سبق کی جو بنیادی بات ہے وہ یہ کہ کل قیامت میں اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل کا، ہر عمل کا، ہمارے ہر زبان کے بول کا وزن کریں گے، اور ہمارے بول میں اور ہماری اعمال کے اندر جو وزن پیدا ہوگا وہ 2 چیزوں سے پیدا ہوگا، ایک اخلاص سے اور دوسری اتباع سنت سے۔ اب ہماری بچیاں یہ بتائیں کہ بھئی دن کا تذکرہ میں نے کر دیا تو اب رات تو آپ سمجھ جائیں گے، 2 عمل سے وزن بڑھتا ہے، اخلاص سے اور اتباع سنت سے، تو عمل کے اندر گھٹے گا کس چیز سے؟ کوئی بچی بتائے عمل کے اندر کمی کس چیز کے ذریعے سے پیدا ہوگی؟ بتائے کوئی، تاکہ آپ لوگ بھی وہاں سنتے سنتے سن نہ ہو جائے۔
اور میں نے بتا دیا نا اخلاص کی ضد کیا آئے گی؟ ریاکاری. بھئی ہم ایک کام اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، اس کا مطلب لوگوں کو دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ریاکاری سے عمل کے اندر جو تو کمی پیدا ہوگی، ہمارا عمل جو تو ہلکا پیدا ہو جائے گا. دوسری چیز ہے اتباع سنت. اتباع سنت کے مقابلے میں ہے بدعت. جو چیز سنت کے مطابق نہیں ہوگی، شریعت کے مطابق نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے کہ وہ بدعت ہو جائے گی، اور بدعت کرنے کی وجہ سے عمل کے اندر کمی پیدا ہوگی، ہمارا عمل بے وزن ہو جائے گا، بلکہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا. ایک اور بات سمجھ میں آئی اس سے کہ کسی بھی عمل میں تنہا نیت کافی نہیں ہوتی. اگر ہم کوئی کام کر رہے ہیں، کسی نے کہا کہ بھئی بہن یہ آپ کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، دین کے خلاف ہے، آپ کو نہیں میری تو نیت اچھی ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار تو نیتوں پر ہے، میری تو نیت اچھی ہے. کیا محض نیت کا اچھا ہونا عمل کے بہتر ہونے کے لیے کافی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ضروری ہیں. نیت بھی اچھی ہو اور ہمارا عمل شریعت کے مطابق ہو. اس کی تو ایسی مثال ہوئی کہ دیکھیے ایک آدمی بھساور سے ریل میں بیٹھا، ریل جلگاؤں تک تو برابر جاتی ہے، جلگاؤں سے 2 لائنیں ہو جاتی ہیں، بعض ریل تو بمبئی جاتی ہیں، بعض ریل سورت جاتی ہیں. ایک آدمی نے ٹکٹ لیا بمبئی کا اور سورت گاڑی میں بیٹھ گیا. اب اس سے کہا جائے کہ آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں؟ تو کہے گا سورت جا رہا ہوں، میں بمبئی جا رہا ہوں. تو کہنے والا کہے کہ آپ تو سورت گاڑی میں بیٹھے ہیں، وہ کہے گا نہیں میں نے تو بمبئی کی نیت کی ہے. کیا محض نیت سے وہ بمبئی پہنچ جائے گا؟ ہرگز نہیں، بلکہ نیت کے ساتھ ساتھ اس کو اپنا طریقہ بھی صحیح کرنا چاہیے. جب طریقہ صحیح کرے گا تب اس کا نتیجہ صحیح نکلے گا. تو بہرحال پوری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہر عمل کو باوزن بنانے کے لیے، اللہ کے بارے میں قبولیت والا بنانے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں. ایک ہے حسن نیت. آواز نہیں آ رہی ہے؟ لین گئی؟ آواز آ رہی ہے؟ جی جی. ایک چیز ہے حسن نیت اور دوسری چیز ہے اس کا شریعت کے مطابق ہونا. دونوں چیزیں ضروری ہیں. بہرحال اب ہم حدیث پر آتے ہیں. باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو قائم کریں گے. موازین یہ جمع ہے میزان کی. میزان کے معنی ہے ترازو، اور القسط یہ صفت ہے میزان کی. الموازین القسط کا مطلب انصاف کرنے والا ترازو. طالبات ایک بات پر توجہ دیں کہ الموازین موصوف جمع ہے، القسط واحد ہے. موصوف صفت میں تو مطابقت ضروری ہے. یہاں مطابقت کیوں نہیں ہے؟ کوئی بچی بتائے گی؟ الموازین القسط انصاف کرنے والی ترازو. موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع ہونا چاہیے. صفت واحد کیسے آیا؟ کوئی بتا سکتی ہے؟ بہرحال یہ سوال میں نے اس لیے کر لیا تاکہ آپ کا ذہن کھلے. جی اچھا اچھا، ان کو قریب بیٹھانا چاہیے تھا. خیر اگلی نشستوں میں اس کا خیال رکھا کریں. جی 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 برابر. تو بہرحال الموازین یہ موصوف جمع ہے اور صفت جو ہے وہ مصدر ہے. اور مصدر کے تعلق سے آپ نے پڑھا المصدر لا یذکر ولا یؤنث. مصدر نہ مذکر ہوتا ہے نہ مؤنث، لہذا یہ صفت
واحد کے لیے بھی القسط آئے گی، تسنیہ کے لیے بھی القسط آئے گی، جمع کے لیے بھی وہی آئے گی۔ آگے فرمائے گا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ قَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ تمام انسانوں کے اعمال اور ان کے اقوال قیامت کے دن تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیتی، فرمانے کہ مجاہد جو بہت بڑے محدث ہیں فرما رہے ہیں کہ اور ماہر لغت بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، لیکن چونکہ عربوں نے اس لفظ کو بکثرت استعمال کیا، اتنی کثرت سے استعمال کیا کہ اب یہ لفظ عربی کا بھی بن گیا ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا، اور جب کوئی لفظ چاہے عجمی لفظ ہو، غیر عربی ہو، لیکن عربوں نے چونکہ کثرت سے اس کو استعمال کیا، اتنا استعمال کیا کہ اب وہ عربی لفظ بن گیا، تو اب وہ لفظ فصیح ہو جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، بلکہ تقریباً 100 کے قریب الفاظ قرآن کریم میں ایسے ہیں جو عجمی الفاظ ہیں، لیکن وہ کثرت استعمال کی بنیاد پر عربی لفظ بن گئے۔ نہ صرف یہ کہ عربی بن گئے بلکہ عربی کے فصیح لفظ بن گئے، اس لیے قرآن کریم نے ان الفاظ کو استعمال کیا ہے۔ قرآن کریم نے کہا وزنوا بالقسطاس المستقیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک طرز یہ بھی ہے کہ جب کوئی لفظ حدیث میں آتا ہے اور اس کے مناسب اور ملتا جلتا کوئی لفظ قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے، اس کی بھی تشریح کر دیتے ہیں وہ معمولی مناسبت کی بنیاد پر۔ چنانچہ یہاں فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اب قسط کی مناسبت سے قسطاس کا لفظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے، اس کی بھی تشریح فرما دی کہ فرمایا کہ القسطاس العدل بالرومیتی، قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے اور عدل اور انصاف کے معنی میں آتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور کہا جاتا ہے کہ قسطاس یہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں عادل، انصاف کرنے والا، اور قاسط اس کے معنی آتے ہیں ظالم کے۔ دیکھیے عربی زبان بڑی نازک زبان ہے، بڑی جامع ترین زبان ہے۔ عربی زبان کے اندر قسط یقسط کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا، اور اس کے معنی ظلم کرنے کے بھی آتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک ہی لفظ ہے لیکن دو معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ بھی کس طرح؟ قسط یقسط باب ضرب یضرب سے ہے۔ طالبات غور کریں، قسط یقسط قسطن، اگر اس کا مصدر قسطن آئے تو اس کا معنی ہے کہ انصاف کرنا، اور اگر قسط یقسط قسطن و قسوطن یہ مصدر آئے تو اس کا معنی ہے ظلم کرنا۔ کیا مطلب؟ یعنی باب تو وہی ہے، مادہ وہی ہے، وزن وہی ہے، لیکن مصدر کے بدلنے سے معنی بدل رہا ہے۔ اگر مصدر قسطن ہو تو اس کے معنی ہے انصاف کرنا، اور اگر مصدر قسطن ہو تو اس کے معنی ہے ظلم کرنا۔ صرف مصدر کی تبدیلی سے معنی بدل رہے۔ جی ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے؟ دیکھیے آپ تھوڑا اس کو بڑھائیے تاکہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اب آ رہی ہے صاف؟ بڑھانا یا گھٹا رہے ہیں؟ اچھی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ قسط یقسط اس کے دو معنی آتے ہیں، اس کے معنی ظلم کرنا بھی آتے ہیں اور انصاف کرنا بھی، لیکن یہ دو معنی مجرد میں آتے ہیں۔ طالبات غور فرمائیں، مجرد جس کے 3 حرف ہوں، تینوں بھی اصلی ہوں، قسط فعل کے وزن پر ہے، تینوں بھی حروف اصلی ہیں، ایک بھی زائد نہیں ہے، تو جب مجرد میں ہو
تو اس کے معنی ظلم کرنے کے بھی آتے ہیں، انصاف کرنے کے بھی، لیکن جب وہ باب افعال سے ہو اقسط یقسط اقساط تو اس کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں۔ تو بہرحال اس تعلق سے ایک بڑا دلچسپ مکالمہ بھی ہے جو زبان و ادب کی چاشنی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا غور فرمائیں تو اردو داں طبقے کو بھی تھوڑا سمجھ میں آئے گا۔ حجاج بن یوسف ایک ظلم و ستم کا پیکر انسان گزرا ہے۔ اس نے صحابہ کا زمانہ بھی پایا ہے اور تابعین کا بھی۔ بے انتہا ظالم و جابر تھا۔ کہتے ہیں کہ روزانہ اس قدر وہ لوگوں کو قتل کیا کرتا تھا کہ گویا کہ کسی کو قتل کیے بغیر اس کا کوئی دن سکون کے ساتھ نہیں گزرتا تھا، اس قدر ظالم انسان تھا۔ جو اس کی پکڑ میں آ گیا تو وہ قتل ہونے سے عام طور سے بچ نہیں سکتا تھا۔ وہاں تو قاضی کے حکم کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، بس اس کا اشارہ ہوا کہ سامنے والے کی گردن اڑ جاتی تھی۔ چنانچہ ایک تابعی ہے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، تو سعید بن جبیر کو اس نے بلایا اور ان سے پوچھا اس نے کہ ما تقول فی، آپ میرے تعلق سے کیا کہتے ہیں؟ یعنی میں کیسے انسان ہوں، اچھا انسان ہوں یا برا انسان ہوں، انصاف پرور ہوں یا ظالم ہوں؟ اب یہ سوال ایک بہت بڑی آزمائش تھا ان کے حق میں۔ اگر وہ اس کو صحیح بات کہتے ہیں کہ تو ظالم اور جابر ہے تو گردن ماری جائے گی، اور اگر کبھی غلط بات کرتے ہیں تو اپنے ضمیر کے خلاف بول نہیں سکتے۔ اب کیا کریں، پھنس گئے۔ لیکن بہرحال جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اپنے ضمیر کے خلاف بات نہیں کرتے۔ انہوں نے تہیہ کر لیا کہ جو بات کہوں گا اپنے ضمیر کے مطابق بات کہوں گا۔ چنانچہ اس نے سوال کیا کہ ما تقول فی، آپ میرے تعلق سے کیا کہتے ہیں، میں کیسے انسان ہوں؟ انہوں نے فرمایا انت القاسط العادل، انت القاسط العادل، کیا آپ قاسط اور عادل ہیں؟ اب یہاں ذرا غور فرمائے، قاسط کے معنی ظالم کے بھی آتے ہیں اور منصف کے بھی آتے ہیں، لیکن قاسط کے بعد انہوں نے عادل کہا کہ آپ قاسط اور عادل ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ انہوں نے متعین کر دیا کہ قاسط کے معنی اگرچہ ظالم کے بھی ہیں، یہ انصاف کرنے والے کے بھی ہیں اور ظلم کرنے والے کے بھی ہیں، لیکن یہاں انصاف کرنے کا معنی ہے۔ بات تو صاف ہو گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ انت القاسط والعادل، آپ انصاف کرنے والے، آپ قاسط ہیں اور عادل ہیں۔ تو اس نے جب یہ کہا تو جو بیٹھنے والے لوگ تھے وہ بڑے حیرت میں پڑ گئے کہ سعید بن جبیر نے اس قدر ظالم انسان کو انصاف پرور کیسے کہہ دیا۔ لیکن حجاج بن یوسف بڑا زبان و ادب کا شناور تھا، بڑا گھاگ تھا، زبان و ادب کا بڑا ماہر تھا۔ اس نے جب یہ جملے سنے تو اس کا چہرہ غصے سے ٹمٹمانے لگا۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ ایک طرف سعید بن جبیر اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس کو انصاف پرور کہہ رہے ہیں، اور یہ ہے کہ غصہ کر رہا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ اس نے مجھے کیا کہا؟ اس نے مجھے لپیٹ کر ظالم اور کافر کہہ دیا ہے۔ لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ کیسے کہہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ قاسط کا معنی ظالم بھی آتے ہیں اور انصاف کرنے والا بھی آتے ہیں، لیکن جب انہوں نے کہا کہ انت القاسط العادل، عادل بھی کہہ دیا، تو اب آپ کو کیا شبہ ہوا؟ اس نے کہا کہ تم سمجھے نہیں، اس نے لپیٹ کر مجھے بہت بڑی جو تو گالی دی ہے اور مجھے ظالم اور کافر کہہ دیا اس نے۔
پھر اس نے تشریح کی کہ دیکھو بات اصل میں یہ ہے، قاصد سے اس نے قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا. قرآن کریم نے کہا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ قاسط یعنی ظلم کرنے والے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. اس نے وہ کہ قاسط کہہ کر مجھے ظالم کہہ دیا، اور عادل جو اس نے کہا تو عادل کہہ کر اس نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں اشارہ کیا ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. یعدلون کو قرآن کریم نے شرک کے معنی میں استعمال کیا ہے، لہذا اس نے مجھے عادل کہہ کر گویا کہ مشرک مجھے تو مراد لیا ہے، لہذا اس نے مجھے ظالم اور کافر کہا ہے. لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے بڑے ادبی انداز میں کہا تھا، اور حجاج بن یوسف چونکہ زبان و ادب کا بڑا شناور تھا، بڑا باذوق تھا، بڑا گھاگ تھا، اس لیے اس نے ان کو چھوڑ دیا، اس مجلس میں چھوڑ دیا. ادب کی بنیاد پر وہ اس قدر رعایت کرتا تھا. تو بہرحال سعید بن مسیب نے اسی نقطے سے فائدہ اٹھایا تھا کہ قاصد کے دو معنی آتے ہیں، قصد یقصد اس کے معنی انصاف کرنے کے بھی آتے ہیں، ظلم کرنے کے بھی معنی آتے ہیں. دوسری اہم ترین بات جو امام بخاری نے فرمائی کہ القسط مصدر المقسط، کہ قسط مقسط کا مصدر ہے. یہ عجیب بات کہی، طالبات غور فرمائے. مقسط تو باب فعال سے، اقسط یقسط اقساطا فمقسط، اور باب فعال کا مصدر اقساط آتا ہے، قسط نہیں آتا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ امام بخاری فرما رہے ہیں القسط مصدر المقسط، قسط یہ مقسط کا مصدر ہے. حالانکہ کسی بھی زاویے سے اگر غور کرے تو قسط یہ باب فعال کا مصدر ہو ہی نہیں سکتا. بات کیا ہے؟ بات اصل میں یہ ہے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قصد یقصد کے دو معنی آتے ہیں، انصاف کرنے کے بھی معنی آتے ہیں، ظلم کرنے کے بھی معنی آتے ہیں. کب؟ جبکہ یہ مدرج سے ہو. لیکن جب باب فعال سے ہو تو اس کا معنی متعین ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے معنی انصاف کرنے کے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں قسط یہ انصاف کے معنی میں ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا القسط مصدر المقسط، کہ قسط یہ مقصد کا مصدر ہے، یعنی یہاں قسط کے معنی انصاف کرنے کے میں ہے، ظلم کرنے کے معنی میں نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کل قیامت میں جو ترازو قائم کریں گے وہ انصاف کی ترازو قائم کریں گے. لہذا ہم سب یہ کیا دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف فرمائے؟ میں تو نہیں کر سکتا یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ انصاف فرمائے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنا چاہیے نہیں؟ آپ کہیں گے شاید انصاف کرنا چاہیے، میں کہوں گا نہیں، انصاف کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے. تین چیزیں ہیں، ایک ہوتا ہے ظلم، دوسری چیز ہے انصاف، اور تیسری چیز ہے فضل. اللہ تعالیٰ ظلم تو نہیں فرمائیں گے کہ بھئی کسی نے نیک عمل کیا ہو اور اس کو چھپا دیں اور بتایا نا کہ آپ نے یہ عمل کیا، ایسا ظلم تو نہیں ہوگا. یا اس نے 10 گناہ کیے 15 گناہ اس کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں، ایسا ظلم تو اللہ کیا نہیں ہوگا. یا اچھا کام کیا برے عمل اس کے کھاتے میں لکھ دیے جائیں، ایسا تو اللہ کا ظلم نہیں ہوگا. اللہ کا انصاف ہوگا. جو اعمال کیا ہے وہی اعمال لکھے جائیں گے. جتنی برائیاں کی اتنی برائیوں کا اس کو بدلہ دیا جائے گا، جتنی اچھائیاں کی انہی کا نیک جو اچھا بدلہ ان کو دیا جائے گا. ظلم اللہ کیا نہیں ہوگا، انصاف ہوگا. چنانچہ احادیث میں بڑا دلچسپ واقعہ آتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کو پردے کے اندر سب سے ہٹ کر اس کے گناہ گنوائے جائیں گے کہ تو نے فلاں گناہ کیا تھا، وہ کہے گا اللہ میں نے کیا. فلاں کیا تھا، وہ کہے گا کیا. فلاں کیا تھا، وہ کہے گا کیا تھا. یہاں تک کہ اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں پھنس گیا،
مجھے اب جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اور انصاف کی بات یہ کہ اگر اس کے ساتھ انصاف ہو تو اس کو جہنم میں جانا چاہیے. جب وہ سوچے گا کہ میں پھنس گیا، اللہ فرمائیں گے کہ فرشتوں اس کو ہر گناہ کے بدلے میں نیکی دی جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. دنیا میں ہم نے اس کی گناہوں پر ستاری کی، گناہوں کو دنیا میں چھپایا، پھر ہم آخرت میں بھی چھپاتے ہیں، ہم اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. جیسے یہ فیصلہ ہوگا وہ کہے گا، وہ بندہ کہے گا اے اللہ آپ نے تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہی گنوائے، ابھی بڑے گناہ تو باقی ہیں میرے. اس لیے کہ ہر گناہ کے بدلے میں، چھوٹے گناہ کے بدلے میں چھوٹی نیکی مل رہی ہے، تو بڑے گناہ کے بدلے میں بڑی نیکی ملے گی. تو وہ کہے گا کہ اللہ بھی بڑے بڑے گناہ باقی ہیں میرے. تو بہرحال اگر اس آدمی کے ساتھ اگر انصاف ہوتا تو یہ آدمی پھنس جاتا. اللہ انصاف نہیں فرمائیں گے بلکہ فضل فرمائیں گے. لہذا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہمارے انصاف نہ فرمائے، فضل کا معاملہ فرمائے، معافی کا معاملہ فرمائے. کہ جب اللہ نے دنیا میں ستاری فرمائی، ہمارے گناہوں کو ڈھانک کر رکھا، اللہ آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ستاری کا معاملہ فرمائے. تو بہرحال تین چیزیں، ایک ہے ظلم، وہ تو اللہ کے بارگاہ میں نہیں ہوگا. دوسری چیز ہے انصاف اللہ کے بارگاہ میں ہوگا. اور تیسری چیز ہے فضل، کہ انصاف کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ ہم پھنس جائیں لیکن اللہ کا فضل ہوگا، اللہ ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائے، انصاف کا معاملہ نہ فرمائے. شاید اب بات سمجھ آئی ہوگی. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط یوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولهم یوزن، کہ بنی آدم کے تمام انسانیت کے اعمال، ان کے اقوال، سب چیزیں گنی جائے گی. وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، کہ قسطاس یہ رومی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی تھے انصاف کے. ویقال القسط مصدر المقسط، کہ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کے معنی تھے عادل کے، انصاف پرور کے. واما القاسط فهو الجائر، اور قاسط کے معنی ہیں ظالم کے. اس کے بعد حدیث شریف شروع ہوتی ہے. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. حدیث کی تشریح سے پہلے مختصراً ایک بات عرض کر دوں. جیسا کہ میں نے شروع میں یہ عرض کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جن اساتذہ سے حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے بڑی احتیاط برتی اور بڑے پائے کے محدثین ان کے اساتذہ رہے. اس کی ایک موٹی سی مثال میں عرض کروں کہ اس روایت میں ایک نام آیا اخیر میں، ابو زرعہ. اتنے پائے کے محدث تھے کہ ان کو 1,00,000 سے کئی زیادہ احادیث یاد تھیں اور اتنی مضبوط یاد تھیں کہ جیسے ہمیں سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے. چنانچہ ان کے شاگرد کا بڑا عجیب واقعہ کتابوں میں ملتا ہے. ان کے ایک شاگرد شادی شدہ تھا، وہ دیر سے گھر پر پہنچا. عام طور سے بیویوں کو شکایت ہوتی ہے کہ وقت پر گھر پر پہنچے. ذرا 19-20 معاملہ ہوا کہ پھر موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے. چنانچہ یہاں یہی معاملہ ہوا، جبکہ یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ہے. دیکھیے دنیا میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ خوشگوار زندگی. یہ تجاویز جو ہم نے نکاح کے تعلق سے تیار کی ہے، اس کے اندر ایک اہم ترین بات یہ بھی رکھی ہے کہ
کہ انشاءاللہ سال میں 2 مرتبہ تربیتی کیمپ رکھیں گے۔ عام طور سے والدین اپنے بچوں کو، لڑکے کو بھی لڑکیوں کو بھی نکاح کے تعلق سے سارے سامان دیتے، لیکن لڑکے کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ تجھے بیوی کے ساتھ کس محبت کے ساتھ پیش آنا ہے، اور نہ لڑکی کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ تجھے اپنے شوہر کے ساتھ کس اللہ سے گفتگو کرنی ہے، زندگی کے نشیب و فراز کو کیسے پرکھنا ہے، ساس سسروں کے ساتھ کس طرح کی خوشگوار زندگی گزارنی ہے، یہ باتیں نہیں سکھائی جاتی۔ لہٰذا ہم نے ارادہ کیا، اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس ارادے کے اندر ہمیں کامیاب فرمائے کہ سال میں 2 مرتبہ کیمپ کریں گے دلہن دلہوں کے، اور اس میں دلہن دلہن دونوں کو یہ بات بتائی جائے گی، سکھائی جائے گی کہ بھئی لڑکے کو بیوی کے ساتھ کس طرح محبت بھری زندگی گزارنی ہے، اور بیوی کو اپنے شوہر کے ساتھ، ساس سسروں کے ساتھ کیسی محبت بھری زندگی گزارنی ہے۔ یہ بات سیکھنے سکھانے کی ہے، اور اس میں سب سے اہم ترین بات یہ ہوتی ہے کہ جب شوہر تھکا ماندہ گھر میں داخل ہو رہا ہے تو عورت کس طریقے سے ایک ہنستے چہرے کے ساتھ اس کا استقبال کرے۔ دیکھیے، میں یہ بات صاف عرض کروں کہ میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ عورتیں بد اخلاق ہوتی ہیں، الامان والحفیظ، ایسی بات ہرگز نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کچھ مجبوریاں مردوں کی ہوتی ہیں، کچھ مجبوریاں عورتوں کی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر مرد کام کاج کر کے تھکا ماندہ گھر پر آتا ہے آرام کی نیت سے، وہ چاہتا ہے کہ میں دنیا بھر کا تھکا ماندہ گھر سے آیا لیکن گھر میں داخل ہو کر مجھے سکون ملے، اور اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيَّ، ہم نے تمہارا نکاح اس لیے کروایا کہ تمہیں سکون صرف بیوی کے ذریعے سے ملے گا۔ یعنی آپ کتنا قیمتی جوہر ہے کہ آپ کے ذریعے سے سکون ملے گا اس آدمی کو جس کو پوری دنیا دھکے دے رہی تھی، جو پوری دنیا پریشان کر رہی تھی، اس کو سکون ملے گا تو آپ ہی کی وجہ سے ملے گا۔ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا ہے، لیکن گھر کے اندر ہوتا کیا ہے، ایک عورت بیچاری صبح سے لے کر شام تک کاموں کے اندر جتی ہوئی ہے، کبھی یہ بچے کو سنبھال رہی ہے، کبھی وہ بچے کو سنبھال رہی ہے، کبھی کپڑے دھو رہی ہے، کبھی برتن دھو رہی ہے، گھر کے کبھی جھاڑو دے رہی ہے، گھر کے کام کاج میں جو مشغول ہے، اور اب تھک کر وہ بھی چور ہو گئی، اب وہ بھی چاہتی ہے کہ کچھ آرام کروں، اتنے میں شوہر کی آمد ہو گئی۔ اب عورت بھی چاہ رہی ہے کہ میرے آرام کا تقاضا ہے، مرد چاہ رہا ہے کہ میرے آرام کا تقاضا ہے، بتائیے بات کیسے جمے گی؟ اس کے لیے آپ کو گھر کی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے کہ آپ کام کاج ضرور کریں، لیکن اپنی سیٹنگ اس طرح کریں کہ آپ کے بدن کو درمیان میں راحت ملتی رہے شوہر کی غیر موجودگی میں، اور جب شوہر آئے تو آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی زندگی جو خوشحال گزرتی تھی اس کی بنیادی وجہ یہی ہے۔ آپ کو کیا بتاؤں صحابہ نے کس قسم پرسی اور تنگی کے اندر کیسے خوشحال زندگی گزاری۔ عام طور سے ہم لوگ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی ہمارے گھر میں فلاں پریشانی ہے، اگر وہ پریشانی نہ ہوتی تو ہم اچھے رہتے، فلاں پریشانی ہے اس لیے ہم پریشان ہیں، اگر وہ نہ ہوتی تو ہم اچھے رہتے۔ کوئی نہ کوئی کانٹا ہمارے ذہن و دماغ میں چبھا رہتا ہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ہمارے پاس میں رہتا ہے۔ لیکن ذرا غور فرمائے، ایک صحابی بیچارے مزدور تھے اور اس وقت کوئی کام نہیں مل پا رہا تھا، چنانچہ گھر میں فاقے گزر رہے تھے۔ وہ صحابی صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے کمانے کی نیت سے، بیوی نے گھر تک ان کی مشایعت کی، دروازے تک ان کو چھوڑنے کے لیے گئی، ہنستے چہرے کے ساتھ ان کی مشایعت کی، اور جاتے وقت ان کو فی امان اللہ کہا۔ اندازہ لگائے کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کو فی امان اللہ کہہ کر روانہ کرتی ہے، میں بتا نہیں سکتا کہ اس مرد کو کس قدر خوشی ہوگی، وہ محسوس کرتا ہوگا کہ دنیا کی دولت میرے قدموں میں آ گئی۔ چنانچہ بیوی نے
ان کو روانہ کیا، وہ چلے گئے، دن بھر بیچارے گھومتے رہے، روزی تلاش کرتے رہے۔ تلاش کرنے کے بعد بہت ایک منہ لٹکا کر واپس ہوئے کہ پورا دن کوشش کرنے کے باوجود بھی کوئی مزدوری نہیں مل پائی، لیکن بیوی نے کوئی شکوہ نہیں کیا، ان کا ہنستے چہرے کے ساتھ استقبال کیا، میاں بیوی بچے فاقے کے ساتھ سو گئے۔ دوسرے دن پھر اسی کیفیت کے ساتھ شوہر روانہ ہوا، عورت نے دروازے تک ان کی مشایات کی، ان کو چھوڑا، فی امان اللہ کہا کہ میں اللہ کے حوالے آپ کو کرتی ہوں، یہ کہا اور روانہ کیا۔ اس دن بھی شوہر گھومتا رہا، اپنی ملازمت دیکھتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، کچھ نہیں ملا۔ اس دن بھی وہ خالی ہاتھ ہی گھر واپس ہوا۔ اس دن بھی فاقہ ہوا، بال بچے فاقے کے ساتھ سو گئے۔ میرے لیے کہنا آسان، آپ کے لیے سننا آسان، لیکن ذرا غور فرمائیں کہ ان کی زندگی کس طرح گزر رہی تھی۔ تیسرے دن پھر عورت نے وہی خندہ پیشانی کے ساتھ، ہنستے چہرے کے ساتھ، فی امان اللہ کہتے ہوئے یہ کہ میں اللہ کے حوالے کرتی ہوں کو روانہ کیا۔ لیکن اس مرتبہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ عمر تو کچھ آگے بڑھے، عورت نے پیچھے سے آواز دی، وہ شوہر چونکے، وہ آج کیا معاملہ ہوا، پتہ نہیں عورت کیا کہتی ہے، آج تیسرا دن ہے، اور واقعی اگر وہ ڈانٹتی ہے تو اس کا حق ہے، وہ کچھ کہتی ہے تو یہ اس کا حق ہے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ واپس ہوئے کہ پتہ نہیں اب یہ عورت کیا کہتی ہے مجھے، اور جو کچھ کہے گی یقیناً یہ اس کا حق ہوگا کہ آج تیسرا دن ہے کہ بال بچے سب بھوکے۔ لیکن جیسے ہی وہ واپس آئے تو اس نے کہا کہ میں برسوں سے آپ کے پاس رہ رہی ہوں، مجھے آپ کی امانت پر، آپ کی دیانت پر، آپ کی تقوی للہیت پر بخدا مکمل اعتماد ہے، لیکن آج ہم لوگوں کے فاقے کا تیسرا دن ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ہماری محبت کے اندر کوئی حرام لقمہ ہمارے لیے لے کر آئے۔ اس لیے میں آپ سے صاف کہتی ہوں، آج بھی اگر آپ کو تلاش بسیار کے باوجود بھی اگر کوئی حلال لقمہ نہ ملے، میں آپ کو خدا کا حوالہ دے کر کہتی ہوں کہ آپ ویسے ہی واپس آ جائیں، لیکن اللہ کے لیے کوئی حرام لقمہ ہمیں ہماری محبت میں نہ کھلائے۔ اندازہ لگائیں کہ اس شوہر کا دل کتنا بڑا ہوا ہوگا، کیسے اندر سے خوش ہوا ہوگا کہ کیا پیاری اللہ نے مجھے بیوی عطا فرمائی ہے کہ پوری کائنات اس کے قدموں میں لٹ جائے، ایسی پیاری بیوی اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ تو خوشحال جو زندگی ہوتی ہے اس کا راز اصل میں یہ ہوتا ہے میٹھے گول میں اللہ نے جادو رکھا ہے۔ تو بہرحال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی باوجود یہ کہ فقر اور تنگی کے ساتھ گزر رہی تھی، لیکن بڑی خوشحال زندگیاں تھیں، ان کے آپس میں محبت تھی۔ لہذا یہ جو کیمپ ہونے والے ہیں اور نکاح کے تعلق سے جو مجالس ہو رہی ہیں، اس تعلق سے آپ بھرپور تعاون کریں، اپنا ایک نظام بنائیں کہ فلاں جگہ خاص طور سے جو ندی کے پار مجالس ہونے والی ہیں آپ کے جلسے کے بعد، انشاءاللہ اس کو تھوڑا منظم کرنا ہے، یہاں سے کچھ خواتین بھی وہاں جائیں اور خواتین کے اندر بیٹھ کر کچھ عزائم کریں، وہ جو عزائم کا پرچہ دیا جائے گا اور اس کے مطابق ان کو بھی عزائم کروائیں۔ انشاءاللہ عورتوں کے ذریعے سے وہاں بھی ماحول بنے گا، یہاں بھی الحمدللہ ماحول بن رہا ہے، عورتوں کے ذریعے سے بن رہا ہے، وہاں بھی عورتوں کے ذریعے سے ماحول بنے گا، اور یہ بات آپ ثابت کر دیں گی کہ انشاءاللہ عورتیں جس کام کا ارادہ کرتی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث ہے، آخر میں حدیث عرض کرتا ہوں، یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ جو اللہ کو بے انتہا محبوب ہیں، حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے سے مراد دو کلام ہیں۔ کلمے سے مراد آپ نحو کا کلمہ نہ سمجھیں، جیسے زید ایک کلمہ ہے اور کتاب ایک کلمہ ہے، کلمہ نہ سمجھیں، بلکہ بعض مرتبہ کلام کو بھی کلمہ مجازن کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسے عام طور سے ہم کو ملتے کلمہ شہادت، کلمہ شہادت تو پورا جملہ ہے نا،
کلمہ توحید وہ تو پورا جملہ ہے لیکن اس کو کلمہ کہہ دیا جاتا ہے. تو یہاں کلمے سے مراد کلام ہے. تو فرمایا کہ 2 کلام ایسے ہیں جو اللہ کو بے انتہا محبوب ہیں. حبیبتان الی الرحمن. دیکھیے احادیث کے اندر جو جن الفاظ کا انتخاب کیا، اللہ کے بہت سارے نام ہیں. یہاں اللہ کا حبیبتان الی اللہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا حبیبتان الی الرحمن. رحمان کو محبوب ہے. مطلب یہ کہ وہ کلمے جو پڑھے گا وہ اس کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے رحمان اس سے محبت کرنے لگے گا. اب کسی کو شبہ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کو محبوب ہیں تو یقیناً بہت بھاری ہوں گے، وہ ان کا پڑھنا تو بہت مشکل ہوگا، ان کو یاد کرنا بھی بہت مشکل ہوگا. فرمایا کہ نہیں، 1 منٹ تھوڑا صبر کریں، تھوڑے وقفے سے میں یہ عرض کرتا ہوں. یہ جو کلمے ہیں بے انتہا فضیلت والے ہیں، رحمان کو بہت محبوب ہے. اشارہ فرمایا کہ جو بھی بندہ یا اللہ کی بندی ان کلمات کا ذکر کرے گی وہ بھی اللہ کو محبوب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اترے گی. اور یہ بہت بڑی بشارت ہے ہم لوگوں کے لیے. جب بھی کوئی بندہ یا بندی یہ چاہیں کہ مجھ پر اللہ کی رحمتیں برسے تو وہ ان کلمات کا ورد کرے، ذکر کرے. جب ان کی فضیلت یہ بیان فرمائی کہ وہ رحمان کو بہت محبوب ہیں، کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ پھر وہ بہت مشکل کلمے ہوں گے، ان کا یاد کرنا دشوار ہوگا. فرمایا کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بے انتہا آسان ہے، ہر انسان اس کو 2 منٹ میں یاد بھی کر سکتا ہے. پڑھے گا تو پڑھنے میں بھی سہولت ہوگی، زبان میں کوئی دشواری اور تنگی پیدا نہیں ہوگی. تو کسی کو شبہ ہو سکتا تھا کہ جب زبان پر ہلکے ہیں، جلدی یاد ہو رہے ہیں، آسانی سے پڑھے جا رہے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے اس کا ثواب تھوڑا کم ہوگا. فرمایا کہ نہیں، ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں بہت وزنی ہے. چنانچہ ایک ایک کلمہ اللہ کے پڑھنے کو جھکا دیتا ہے. حدیث میں ایک حدیث بطاقہ آتی ہے کہ ایک بندہ ایسا ہوگا کل قیامت کے دن کہ جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اس کے اعمال نامے کے اندر ایک بھی نیکی نظر نہیں آئے گی، سارا پورا دفتر گناہوں سے بھرا ہوا ہوگا. اس کو پیش کیا جائے گا کہ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا عمل نامہ پڑھ لے. وہ جب دیکھے گا کہ 99 دفتر ہیں، سارے گناہوں سے بھرے پڑے ہیں، تو وہ سمجھے گا کہ میں تو برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا. اللہ فرمائیں گے کہ بندے تیرے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، یہ ایک تیرا عمل ہمارے پاس موجود ہے. وہ کلمہ اخلاص کے ساتھ پڑھا ہوا اس کا ایک کلمہ ہوگا، اس کی چٹھی پرزہ اس کو دیا جائے گا کہ جا اس کو تلوا لے. وہ یہ سوچے گا کہ 99 دفتر گناہوں کے بھرے ہوئے ایک طرف یہ چھوٹا سا کاغذ کا پرزہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے، آخر اس کا کیا وزن ہوگا. وہ تو ایک مایوسی کے عالم میں جائے گا اور اس کا دل یہ چاہے گا کہ میں اس کو تلواؤں بھی نہ، لیکن اللہ کے کہنے پر وہ تلوانے کے لیے جائے گا. جیسے ہی وہ ایک پرزہ رکھا جائے گا جس سے پڑھنے میں تو 99 دفتر کاغذ کی طرح ہوا میں اڑنے لگیں گے، اور وہ کلمہ جو اخلاص کے ساتھ اس نے پڑھا تھا وہ باوزن ہو جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ اخلاص کے ساتھ کیا ہوا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے یہاں بڑی قیمت رکھتا ہے. تو بہرحال وہ کلمے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے ہیں، اس کو اپنی زبان سے پڑھیں. اور ہماری ماں بہنوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمت دے رکھی ہے کہ وہ گھر کے کام کاج بھی کرتی رہیں اور ذکر کا اہتمام کرتی رہیں، اور اتنا بڑا اجر و انعام اللہ کے یہاں سے حاصل کرتی رہیں. یہ مختصر سا ذکر ہے لیکن بڑے اجر و انعام کا ذریعہ ہے. یہ بخاری کا جو درس ہم ہر سال سنتی ہیں، لیکن اپنا جائزہ لیں کہ کتنی ماں بہنیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو اپنا ورد بنایا ہے اور اس کے ذکر کا اہتمام کرتی ہیں اور اس دھیان کے ساتھ ذکر کرتی ہیں
کہ اس کے ذریعے سے ہمارا عمل نامہ وزنی ہوگا اور اللہ کے ہاں ہمیں بہت زیادہ اجر و انعام ملے گا، اللہ ہم سے محبت کریں گے، اللہ کی رحمتیں ہم پر اترے گی۔ اس دھیان کے ساتھ کتنی بندیاں یا کتنے بندے اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ بہرحال یہ دو ذکر ہیں۔ آخری بات یہ عرض کرتا ہوں کہ سبحان اللہ بحمدہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کو واضح کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہوا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، تمام عیوب سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ وَبِحَمْدِهِ کا مطلب اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ تو بندے نے کہا سبحان اللہ، اللہ میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو کوئی تعریف نہیں ہوئی اللہ کی، کوئی کسی کی تعریف یہ کرنا کہ بھئی آپ میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ تو کوئی تعریف نہیں ہوئی نا۔ اگر تعریف اس کو سمجھا بھی جائے تو یہ تو بہت معمولی اور حقیر قسم کی تعریف ہوئی۔ لہٰذا اللہ کی تعریف اس طرح کیوں کی جا رہی ہے کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے؟ دیکھیے لیکن پورا جملہ دیکھیے، سبحان اللہ وبحمدہ، دونوں جملوں کے درمیان جو واو ہے، طالبات غور فرمائے کہ یہ واو حالیہ ہے۔ واو حالیہ کا مطلب یہ ہوا کہ میں جس وقت یہ بات کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اسی لمحے میں یہ بات، اسی حال میں یہ بات کہہ رہی ہوں کہ اللہ تمام خوبیوں کا بھی مالک ہے، بغیر کسی توقف کے، بغیر کسی وقفے کے۔ یہ جو دو جملے الگ ہیں، ایک جملہ ہے اللہ کے اندر اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، دوسرا جملہ ہے اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، دو جملے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں یہ دو جملے الگ الگ بھی آئے ہیں۔ ایک جملہ تو یہ کہ اللہ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، دوسرا جملہ یہ کہ اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، الگ الگ جملے ہیں، لیکن یہاں ان دونوں جملوں کو واو حالیہ کے ذریعے سے جوڑ دیا گیا، لہذا اس کی قیمت بڑھ گئی کہ میں جس وقت جس حال میں یہ بات کہہ رہا ہوں یا کہہ رہی ہوں کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہے، اسی وقت میں یہ بھی کہہ رہی ہوں یا کہہ رہا ہوں کہ اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے، اللہ بے عیب ہے، کیا مطلب؟ اللہ بھی بے عیب ہے اور اللہ کی صفات بھی بے عیب ہے، اور اللہ کے فیصلے بھی عیب سے خالی۔ یہ بہت عظیم دولت ہے، اور یہاں میں ایک بہت پتے کی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا، اسی کا نام ہے صبر۔ صبر کسے کہتے ہیں ذرا سمجھیں۔ عام طور سے ہماری ماں بہنیں اور دیگر مرد حضرات بھی یہ سمجھتے ہیں کہ صبر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کتنی بھی بڑی تکلیف ہو جائے تو ہم روئیں نہ، کوئی آنسو نہ نکلے، تو اس کا نام صبر ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ارے بھائی، کسی کا جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ روئے گا نہیں تو کیا ہنسے گا؟ غم اس کو نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا؟ ایک آدمی کو درد ہو رہا ہے، شدت کی تکلیف ہو رہی ہے، اگر آنسو اس کے نہیں نکلیں گے تو کس کے نکلیں گے؟ اور اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو ایسی باتوں کا مکلف نہیں بناتا جو کر نہ سکے۔ لہٰذا اگر کسی انسان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی عزیز کا انتقال ہو گیا، تو اس کو رونا بھی آئے گا، اس کو تکلیف بھی ہوگی، وہ کرائے گا بھی، سب کچھ ہوگا، لیکن پھر بھی وہ صابر اللہ کے یہاں ہو سکتا ہے۔ تو صبر کا مفہوم کیا ہے؟ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ سبحان اللہ، اللہ کا فیصلہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ کے فیصلے پر ہم راضی ہیں۔ اللہ نے جو فیصلہ کیا ہماری سمجھ میں آئے تو بھی صحیح ہے، ہماری سمجھ میں نہ آئے تو بھی صحیح ہے۔ بہت سی مرتبہ ایک آدمی نے بڑے جتن سے اپنا گھر تعمیر کیا، بلڈنگ تیار کی، اور سارے کام مکمل ہو گئے، بس رہنے کی تیاری تھی کہ اس سے پہلے اللہ نے اس کو لے لیا۔ تو نعوذ باللہ ہم لوگ کہتے ہیں اللہ نے بے وقت لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس وقت ہم نے یہ کہا کہ اللہ نے بے وقت لیا، ہم نے اللہ کے فیصلے پر وہ ہے کہ اعتراض کر دیا، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہی بے صبری ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی نہ رہیں، یا اللہ کے فیصلے کو بے موقع کہیں
یہ بے صبری ہے. دراصل رونا بے صبری نہیں ہے. ایک آدمی روئے چلائے سب کچھ کرے لیکن وہ کہے کہ اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں تو یہ آدمی صابر ہے, مکمل صابر صبر کرنے والا ہے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیٹی نے بلایا. آپ کے نواسا نزا کی حالت میں تھا. وہ بڑی بے چینی کے ساتھ بیٹی نے اللہ کے نبی کو بلایا. نانا پہنچے تو نواسا آپ کی گود میں تھا, نزا کی حالت میں تھا اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے. تو جو صحابہ قریب میں بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ بھی روتے ہیں. اللہ کے نبی یعنی آپ بھی گویا کہ انہوں نے رونے کو بے صبری سمجھا. اللہ کے نبی نے فرمایا ارے اللہ کے بندے یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھی ہے. تو رونا بے صبری نہیں ہے. رونے کے موقع پر آدمی نہیں روئے گا تو کون روئے گا. بے صبری یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے کو ہم بے موقع کہیں, بے موقع سمجھیں. ایک مرتبہ بارش ہوئی اور بارش ایسی ہوئی کہ لوگوں کو ضرورت بھی محسوس ہو رہی تھی. تو ایک بزرگ نے کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے بر وقت بارش برسائی, فوراً اللہ کی پکڑ ہوئی. کیا کہا تم نے؟ ہم نے بر وقت بارش برسائی کہ کبھی ہماری بارش بے موقع بھی ہوئی تھی. اس کا مطلب یہ ہو کہ بے موقع بھی ہم کوئی کام کرتے ہیں فوراً پکڑ ہو گئی ان کی. تو خیر وہ تو اللہ کے برگزیدہ بندے تھے. اللہ نے فوراً پکڑ کر کے ان کو بات سمجھائی کہ نہیں یہ جملہ تمہارا غلط ہے. بہرحال اپنی زبانوں کی حفاظت کریں, خاص طور سے خوشی کے موقع پر اور غمی کے موقع پر. یہ دو مواقع ہیں جس میں انسان کا امتحان ہوتا ہے. تو خیر یہ دو جملے ہیں, ایک ہے سبحان اللہ بحمدہ, دوسرا ہے سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ بحمدہ, اللہ تمام عیوب سے پاک ہے, تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں. اور سبحان اللہ العظیم, اللہ بزرگ و برتر, وہ بھی سر تمام عیوب سے پاک ہے. اس میں دو قسم کی تعریفیں ہیں. پہلی جو تعریف ہے کہ سبحان اللہ بحمدہ, اس میں اللہ تعالیٰ کے جمالی صفات آ گئی ہیں, جمالی صفات. اور سبحان اللہ العظیم اس کے اندر اللہ کی جلالی صفات آئی ہیں. اللہ عظمت والا ہے, بزرگ ہے, برتر ہے, جلال والا ہے. تو پہلے جملے کے اندر اللہ کی صفات جمال ہے, دوسرے میں اللہ کی صفات جلال ہے. اور جمال و جلال دونوں کے امتزاج سے خشیت پیدا ہوتی ہے. کیا مطلب؟ دیکھیے کوئی ماں بچے صرف محبت کرتی ہے, ڈانٹتی کبھی نہیں, صرف محبت کرتی ہے, بچے اس کے سر پر چڑھ جائیں گے. کوئی باپ بچوں کو صرف ڈانٹتا ہے, محبت بالکل نہیں کرتا, بچے اس سے کٹ جائیں گے. اس سے کیا معلوم ہوا؟ ایک طرف محبت کی بھی ضرورت ہے, دوسری طرف ڈر کی بھی ضرورت ہے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے. اللہ تمام خوبیوں کا مالک ہے. اللہ ہی نے زمین پیدا کیا, اللہ ہی نے آسمان, ساری نعمتیں ہمارے لیے بنائی, اللہ ہی نے ہمیں آنکھیں دی, انہوں نے دماغ عطا فرمایا, یہ زبان کی قیمتی زبان عطا فرمائی. لہذا تمام تعریف اللہ کے لیے. یہ اللہ کی صفات جمال ہے. اور سبحان اللہ العظیم, اللہ بڑے عظمت والے ہیں, اللہ حساب لینے والے ہیں, اللہ منتقم ہے, بدلہ لینے والے ہیں. یہ اللہ کی صفات جلال ہے. لہذا اللہ کی محبت بھی ہو اور اللہ کی عظمت کی وجہ سے اللہ کا ڈر بھی ہو. جب اللہ کی محبت بھی ہوگی, اللہ کا ڈر بھی ہوگا, تو ان دونوں کے امتزاج سے خشیت انسان کے دل میں پیدا ہوگی. اور فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عباد العلماء, اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خشیت علماء کے اندر ہوتی ہے کہ ان کے اندر اللہ کی محبت بھی ہوتی ہے اور اللہ کا خوف اور ڈر بھی ہوتا ہے. اور دونوں کے امتزاج کا نام, دونوں کے ملنے کا نام ہے خشیت. لہذا جو طالبات فارغ ہو رہی ہیں ان کے لیے آخری اور سب سے اہم ترین سبق یہ ہے کہ اپنے اندر خشیت پیدا کریں, اللہ کی محبت بھی پیدا کریں اور اللہ کا خوف بھی پیدا کریں. اللہ کی محبت کی وجہ سے نیک اعمال ہوں گے اور اللہ کی خشیت کی وجہ سے آدمی گناہوں سے بچے گا اور اس کی وجہ سے انسان کے اندر خشیت پیدا ہوگی. آخر میں مفتی شفیع صاحب کی بات عرض کروں کہ مفتی شفیع صاحب فرمایا کرتے تھے کہ دیکھیے ایک آدمی بمبئی جا رہا ہو تو کھڑکی سے بار بار جھانکتا ہے کہ میں صحیح ٹرین میں بیٹھا یا نہیں.
برابر وہی اسٹیشن تو نہیں آ رہے ہیں جو بمبئی جانے کے لیے آتے ہیں، کہ دوسرے اسٹیشن تو نہیں آ رہے. اگر وہی اسٹیشن آ رہے ہوں تو اطمینان سے وہ ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے. اور اگر خدا نہ کرے اس کو لگا کہ بھئی ٹرین تو دوسرے راستے پر چل رہی ہے، انہیں میں غلط ٹرین پر بیٹھ گیا، تو پھر وہ ڈرتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ نے علماء کی جو صفت بیان فرمائی وہ یہ انما یخشی اللہ من عباد علماء، علماء میں خشیت ہوتی ہے. لہذا فارغ ہونے والی طالبات ہر وقت زندگی کے ہر لمحے کے اندر یہ دیکھے ہمارے اندر خشیت پیدا ہوئی ہے نہیں. اگر خشیت پیدا ہوئی تو مطلب یہ ہے کہ ہمارا علم ہمارے لیے نافع ہے. اور اگر خدا نہ کرے ہمارے اندر خشیت پیدا نہیں ہوئی تو کتنا بھی ہم نے علم پڑھ لیا تو یہ بے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ علم غیر نافع سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے. اب دعا فرما لیں.